اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ قرآنی حروف مقطعات کے چیلنج کے حوالے سے میں نے 2 ویڈیوز ریکارڈ کرائیں اور ان میں نے یہ بات پیش کی آپ کے سامنے کہ حروف مقطعات ایک مسلسل چیلنج ہیں۔ جہاں قرآن ایک چیلنج ہے، وہاں حروف مقطعات ایک خاص چیلنج دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ چیلنج ایسا ہے جو قرآن کے خاص طور پر پڑھنے سے اور قرآن کے اندر جانے سے ثابت ہوتا ہے۔ تو تیسرا چیلنج ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا توجہ والا، کہ قرآن پاک کے یہ حروف جو ہیں یہ اپنی طرف توجہ کراتے ہیں، یعنی آپ کہیں بھی ہوں، آپ کے سامنے لوح قرآنی موجود ہوتا ہے۔ آپ کسی دکان میں جائیں، آپ کے باربر کی شاپ میں چلے جائیں، آپ کو عام لوگ بیٹھے ہوئے لوح قرآنی ان کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ آپ کو دکانوں میں نظر آتا ہے، آپ کو دیواروں پر نظر آتا ہے، اور آپ کو اپنے گھر میں نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر دکان میں لگایا جائے تو گاہک زیادہ آتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو دیکھنے سے صبح برکت ہوتی ہے۔ تو کسی نہ کسی طرح سے یہ عام عوام کو اپنے سامنے اپنی توجہ مبذول کرانے میں کامیاب ہیں۔ تو اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی ایسی مثال نہیں کہ صدیوں سے علماء ان حروف مقطعات کے حوالے سے مصروف عمل ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں اپنی رائے دے سکے، اور اس حوالے سے انہوں نے بہت ساری کتابیں بھری ہیں، اور اس طرح یہ ہمارے سامنے ایک دوسرا چیلنج آتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا چیلنج قرآن پاک ہی کا یہ تھا کہ کوئی ایک سورہ لاؤ۔ اب دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مقطعات کے حوالے سے وہ سورہ کیا ہو سکتی ہے۔ مقطعات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ لگے گا کہ کوئی ایسی سورہ جس کے سامنے ایک حرف ہو اور اس کے اندر حروف کا اس حرف کا اس طرح استعمال ہو، ناممکن ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے ایک حرف نون کی مثال دی تھی، اور وہ نون کا وہ قافیہ، وہ ردیف اور اس کے مضامین کے حوالے سے میں نے پورا ایک ویڈیو ریکارڈ کرایا ہے، تو اس حوالے سے آپ میری ویڈیو کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ عرب شعراء جو تھے وہ ایک حرف کو لے کر شاعری کرتے تھے اور چیلنج دیتے تھے کہ ایسی شاعری کر کے دکھاؤ۔ تو قرآن نے 1 2 3 4 اور 5 حروف استعمال کر کے دکھائے، جس کے بعد عرب شعراء نے وہ انداز شاعری ہی چھوڑ دیا، اور ایسا چھوڑا کہ وہ انداز بھلا دیا گیا۔ سبحان اللہ! یعنی وہ کرتے تھے وہ انداز میں شاعری، لیکن جب قرآن نے اس انداز کو اپنایا تو اتنا ہائٹ پر قرآن ان کو لے گیا کہ شاعر جو تھے وہ اپنی شاعری بھول گئے۔ کہ ایسی کوئی مثال ہے؟ ایسی مثال بھی کہیں نہیں ملتی۔ اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو چھٹا چیلنج یہ ہے کہ ایک مضمون ہے، کسی ایک مضمون کو آپ لیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک حرف کے حوالے سے اس مضمون کو ایک جگہ ایک طرح سے بیان کیا گیا، اسی مضمون کو دوسری جگہ دوسرے حرف کے حوالے سے دوسری طرح بیان کیا گیا، اور یہ بہت دلچسپ ہے۔ تو اس کے لیے جو میں آپ کے سامنے 2 مثالیں رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ سورہ مریم میں مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے، سورہ آل عمران میں بھی مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اب مریم علیہ السلام کا جو واقعہ سورہ مریم میں ہے، اس میں کاف ہا یا عین صاد کا استعمال ہے، اور جو آل عمران میں ہے، جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، یعنی جو سورہ مریم ہے وہ کاف ہا یا عین صاد سے شروع ہوتی ہے، اس میں مریم علیہ السلام کا واقعہ کاف ہا یا عین صاد کے حوالے سے۔ سورہ آل عمران میں مریم علیہ السلام کا واقعہ الف لام میم کے حوالے سے۔ یہ بات کتنی دلچسپ ہے، بہت ہی دلچسپ ہے یہ کہ قرآن نے جیسے شعوری طور پر ایک حرف اٹھایا اور اس حرف کے حوالے سے ایک واقعے کو اس حرف کے حوالے سے پرو دیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اور مثال یہ ہے کہ ایک نام
اور مختلف حروف کے حوالے سے مختلف مترادفات کا استعمال، جیسے شیطان کے مختلف نام ہیں، مثلا ابلیس الف والی صورتوں میں وہ ابلیس کہلاتا ہے، را والی صورتوں میں اسے رجیم کہا گیا، صاد یعنی الف لام میم صاد والی سورہ میں اسے صغیر کہا گیا، قاف والی سورہ میں اسے قرین کہا گیا، اور عین صاد یا کاف ہا یا عین صاد یعنی سورہ مریم میں اسے عصیہ کہا گیا۔ یہ انداز اور یہ اسلوب کا وہ کمال ہے جو انسان اور جن کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک آیت میں پوری کی پوری کاف ہا یا عین صاد کا استعمال کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ کاف بھی ہے، صاد بھی ہے، یا بھی ہے، ہا بھی ہے۔ تو اس سورہ میں سورہ مریم میں آپ کو کئی ایسی آیتیں ملیں گی جس میں کاف ہا یا عین صاد۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کا ایسا جادو ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے، جس کا کوئی جواب نہیں، جس کا چیلنج کوئی قبول کر نہیں سکتا، اور یہ اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات کا ایسا چیلنج ہے کہ جسے ہم دنیا کے تمام ماہرین لسانیات کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کی کا پروگرام انشاءاللہ انگریزی میں بھی ہوگا تاکہ ساری دنیا کے لنگوسٹ کے سامنے اس چیلنج کو پیش کیا جا سکے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، آپ اس سے استفادہ کریں گے اور اسے آپ دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں گے۔ شکریہ بہت بہت۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔